فواد صاحب، آپ کی شاعری اور آپ کی کتاب میں تعارف کراتی ہوں. جو دیگر ہمارے شعراء بھی ہیں، بڑے بڑے نام بھی ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب حماد غزنوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. شعر سے ان کا تعلق، ان کا ربط بہت پرانا ہے اور شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. وسیع شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جبر کا موسم کب ختم ہوگا، کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور ہمارے تیسرے مہمان فواد حسن فواد صاحب خود ہیں، جن کے اشعار میں نے پڑھے اور یہ کتاب انہی کی ہے جس پہ ہم بات کریں گے. جناب حامد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں اور تعارف ہوا کا جھونکا خود ان سے ہے. محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، اگین بہت بڑا نام پاکستان کے ڈرامہ اور پاکستان کی شاعری، پاکستان میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جن سے ہم سب بہت متاثر ہیں. میں بہت متاثر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یاسر پیرزادہ صاحب اگین ایک بڑا نام، کالمسٹ ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں، مختلف انداز سے لکھتے ہیں، مختلف انداز سے بولتے ہیں اور وہاں سے نقطہ لاتے ہیں جہاں پہ نقطہ ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے وسیع شاہ صاحب میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جبر کے موسم میں یہ کتاب آئی ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ فواد حسن فواد صاحب حادثاتی شاعر نہیں ہیں مگر حادثوں نے ان کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے. تو حبس کے اس موسم میں ایک بڑے شاعر کا کلام آپ نے پڑھا ہے. کچھ فرمائیے گا فواد صاحب کی شاعری اور اس کتاب کے بارے میں. جی ہاں، مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے خیال کیا تھا کہ فردن گفتگو کرنی ہوگی. میں ذرا مشکل آیا تھا کہ آپ مجھے 6-7 منٹ دے دیں، اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، مجھے وہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنج قفس بنیادی طور پر کیمپ جیل کی بیرک نمبر 5 کے سیل نمبر 1 کے قیدی کی منظوم ڈائری ہے. کنج قفس کی تیلیوں سے چھن کر باہر آتے شب و روز کی داستان ہے. کنج قفس جمہوری آمریت کی انا سے جنم لینے والے درد و غم، وفا، بے وفائی اور تنہائی کے رنگوں میں ڈوبی مختلف بحروں میں کھچی لکیروں سے بنی ایک پینٹنگ ہے. آپ اس کے ٹائٹل دیکھیے. کنج قفس کی تنہائی اور تاریکی کو شاعر نے دل کے اجالے سے پینٹ کر دیا ہے. میں آپ کو اداس کر دینے والی پینٹنگ کے کچھ ہی رنگ اور چند ہی لکیریں دکھا پاؤں گا اور مکمل تصویر خود بخود آپ کے ذہن اور آنکھوں کے پردے پر بنتی چلی جائے گی. در قفس واہ ہوتا ہے جہاں سے غزلیات کی ابتدا ہوتی ہے اور کوئی یہ گنگناتا ہوا کنج قفس کی جانب بڑھتا ہے کہ ہم نے مٹی کی محبت میں بغاوت نہیں کی، ہم نے مٹی کی محبت میں بغاوت نہیں کی، لاکھ مصلوب ہوئے پر کہیں ہجرت نہیں کی. اب نہیں تو سر محشر ہی اٹھے گا یہ سوال، اب نہیں تو سر محشر ہی یہ اٹھے گا سوال، منصف وقت نے انصاف کی جرت نہیں کی. اور محتسب میرا کسی اور کا ہے حاشیہ گر، محتسب میرا کسی اور کا ہے حاشیہ گر، اس نے بے وجہ تو مجھ پہ یہ عنایت نہیں کی. اس کینوس پہ کھینچی ایک نظمیہ لکیر دیکھیے. میرے خدایا کوئی تو ہو جو میری زمین کو یقین دے دے، ثبات دے دے، ملامتوں اور عداوتوں کی تمام سوچوں کو مات دے دے، ہمارے اندر کی نفرتوں کے تمام زخموں پہ رکھ کے مرہم میری زمین کو ایک اور تازہ حیات دے دے. شکریہ. یہ ویسے فواد صاحب کو اس کی داد جاتی ہے. قیدی کا اپنے دل کے برش سے لگا ایک خالصتاً دل سے لگایا برش سے لگایا دل کے برش سے لگایا خالصتاً شاعرانہ فقیرانہ اسٹروک دیکھیے. وہ سنا ہے مائل ترک جفا ہو جائے گا، وہ سنا ہے مائل ترک جفا ہو جائے گا، ہم نہیں ہوں گے مگر سب کا بھلا ہو جائے گا. اور اسی سرمستی اور فقیرے میں فقیر آنے والے عہد کا نوحہ بھی ابھی سے کینوس پر اچھال دیتا ہے. اب تو جو بھی پیروی شیوہ رہزن کرے، ایک دن وہ بھی یقیناً رہنما ہو جائے گا. ہر حادثے کو ہم نے مقدر سمجھ لیا، ہر شے کا نام گردش ایام رکھ دیا. ایک عمر چاند کہہ کے بلاتے رہے اسے،
یہ غالباً اس کی بات کر رہے ہیں جس کی بات میر صاحب بھی بہت کرتے ہیں. ایک عمر چاند کہہ کے ایک عمر چاند کہہ کے بلاتے رہے اسے, کتنی حسین چیز کا کیا نام رکھ دیا. واہ واہ واہ, اس کے بعد تعزیر لگے گی ان پہ. ہاں انہیں پہ لگے گی یا میر صاحب پہ لگے گی. میں میرے خیال میں اس کو تھوڑا شارٹ کر لوں, اور امپورٹنٹ بات جو ہے اس کو بس میں آخر میں. اور دیکھیے جیسے کنج قفس میں تنہائی سے گھبرا کر قیدی کبھی کبھی چیخ اٹھتے ہیں, ایسی اس پینٹنگ سے کچھ تیز رنگوں کا ذائقہ چکھیے. وہ شہر لوٹے اسے جلائے مگر اسی کے امیر ٹھہرے, مجھے تھا دعویٰ قتل جن پر وہی ہمارے سفیر ٹھہرے. واہ. اور سراغ قاتل ملے تو کیسے کہاں سے لائے کوئی گواہی, کہ ہاتھ سارے جو خون رنگے تھے وہ منصفوں کے مشیر ٹھہرے. واہ واہ واہ, حسب حال ہے. اور شعر سنیے گا کہ خدا واحد کا وصف ہے یہ, شریک اس میں ہو کوئی کیوں کر, ہر ایک غاصب یہ چاہتا ہے وہ کل شعین قدیر ٹھہرے. اور وائے افسوس کہ کنج قفس سے پھوٹنے والی یہ چیخ اس غزل کے آخر تک آتے آتے تاریخی حوالوں میں لپٹی مایوسی اور سسکی پہ ختم ہوتی ہے. فواد میرے وطن کی تاریخ ایک جملے میں ہے فروزاں, وہ جن کے لہجوں میں بانک پن تھا انہی کے سینوں پہ تیر ٹھہرے. واہ. آخری ایک دو پیجز ہیں, اور اس سے پہلے کہ یاسیت کے یہ گہرے رنگ آپ کو اپنی لپیٹ میں لیں, دور پینٹنگ کے کونے میں آپ کو ایک دیا سا روشن نظر آتا ہے, اور یکا یک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک رنگ جو کہ امید کا رنگ ہے, فواد بھائی نے جانے کیسے کنج قفس کے شدید اور گھپ تاریکی اور مایوسی میں امید کے اس رنگ کو انتہائی مہارت سے ہر رنگ میں ملا دیا ہے. پینٹنگ کا تو خیر کوئی اختتام نہیں ہوتا, مگر خوشی ہے کہ کنج قفس کا اختتام فواد بھائی نے مایوسی سے نہیں کیا, تاریکی پہ نہیں, جگنو سے جنم لینے والی روشنی پہ کیا, جو ایک لہجہ میں رات کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے. جیسے ظہیر کاشمیری مرحوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. اسی طرح فواد بھائی کنج قفس کے آخر میں یاس کی تیلیاں توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزم گل شہر طرب میں جا سجائیں گے فواد, ہم اگر چلتے رہے یہ راستہ کٹ جائے گا. اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ فواد صاحب جن کے پرنسپل سیکرٹری رہے, انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. اس نعرے میں اتنی طاقت تھی کہ اسے دیانتداری اور خلوص سے جتنے عرصے اور اس نعرے میں اتنی طاقت تھی کہ اسے دیانتداری اور خلوص سے اگر اتنے عرصے بھی لگایا جاتا جتنے عرصے فواد بھائی خود کنج قفس میں رہے, تو یقین جانیے اس قفس کے تالے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتے تھے. تاریکی چھٹ سکتی تھی اور اتنا اجالا ہو سکتا تھا کہ ہمیں ہر چہرہ بخوبی شناخت پہ آ سکتا کہ کون لکیر کے کس طرف کھڑا ہے. مبارک ہو فواد بھائی کہ آپ کی قید کی عمر جمہور کے نام پہ مر مٹنے والوں کے بیانے کی عمر سے کہیں طویل نکلی ہے. واہ. اچھا دیکھیے, مگر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی اور جانے کتنے برس ہمارے جانے کتنے حسن ناصروں کی مائیں اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھونڈتی رہیں گی, اور کتنی آسما شیرازیوں کو خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش کی جائے گی. مزید جانے کتنے جالبوں کو سرے بازار لاٹھیاں کھانی پڑیں گی, کتنے حامد میروں کو گولیاں جھیلنی پڑیں گی, اور جانے کتنے فواد حسن فواد کنج قفس کی تاریکیوں میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں گے کہ میرا قصور کیا تھا. خیر ان ڈھیٹوں کو فرق بھی کہاں پڑتا ہے, یہ پٹتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, مگر بولتے رہیں گے کہ اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے, کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے, کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے. حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے,
حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے۔ اور آخری بات کہ ایکڑوں پہ پھیلے ایوانوں سے کنجے قفس تک کے سفر میں لگتا ہے کہ فواد بھائی عوام کے کافی نزدیک آ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں بھی عوام کے نزدیک رہیں، مگر نوید ہو کہ جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں۔ اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، زبردست۔ میں انہی کے ایک مصرے کو تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، ہر بیمار کو نہ نثار پکارا جائے، تھوڑی سی ترمیم ہے، اب نثار کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، مگر تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وجاہت مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور واقعی محتاج نہیں ہے، بڑا نام ہے، بہت خوب لکھتے ہیں اور بہت خوب بولتے ہیں، جمہوریت پسندی اور آئین پسندی ہم نے ان سے سیکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ حماد غزنوی صاحب ہمارے اگلے اسپیکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے۔ تو حماد غزنوی صاحب، آپ کنجے قفس کے پنچھی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ فواد صاحب ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ پی ایل ایف کا جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی، فواد صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں گفتگو کی دعوت دی، نیب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک شاعر دیا، اور نظام انصاف کا شکریہ نہ ادا کرنا ناانصافی ہوگی، بالکل، جنہوں نے انہیں اس وقت تک جیل میں رکھا جب تک دیوان مکمل نہیں ہو گیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خیال آ گیا، میں ایک دفعہ کیمپ جیل گیا انہیں ملنے کے لیے، 2019 کی بات ہوگی، تو میں نے ان سے پوچھا کیسے شب و روز گزر رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا بس کتابیں ہیں، یا الکتاب ہے، دین کی طرف بھی ہو جا۔ تو میں نے کہا بھائی لوگوں سے آپ کا کیا یہاں رابطہ واسطہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو سیل نمبر 1 ہے اس کے سامنے ایک کچا احاطہ ہے، یہاں پہ برگد کا ایک درخت ہے، اور ہمیں جو کلاس ملی ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں پلاسٹک کی کرسیاں ملتی ہیں، تو ہم اس برگد تلے بیٹھ جاتے ہیں، اور حافظ نعمان اور ڈاکٹر اجمل ہیں وہ صاف پانی والے، اور یوسف صاحب ہیں، یوسف عباس، اور احد چیمہ اور فواد حسن فواد، یہ لوگ ہم بیٹھ کر، تو میں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہم باتیں کرتے ہیں اور فواد صاحب کی شاعری سنتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ فواد صاحب شاعری فرما رہے ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک تاریخی بات مجھے انہیں دیکھ کر یاد آ گئی۔ اچھا، ان کے 2 اختصاص ہیں انفرادیت جس پر میرا خیال ہے بات کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ جب سی ایس ایس افسران شاعری کرتے ہیں تو میں دلچسپی سے دیکھتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ شاعر کش ہوتی ہے، اگر ان کی تربیت میں کچھ کسر رہ جائے تو پھر یہ افسر نہیں بلکہ شاعر بنتے ہیں، ورنہ اچھی تربیت ملے تو یہ شاعر نہیں بنتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی گھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط کی لکیر پر چلیے، محتاط رہیے، مڈل آف دا روڈ، اعتدال کا رستہ اختیار کیجیے، تو یہ سب رد ہے شاعری کا، اینٹی پوئٹری باتیں ہیں یہ۔ کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے جو حد اعتدال سے آگے نہیں گئے۔ واہ، تو عشق کا تو میدان شروع ہوتا ہے جہاں پر سرحد ختم ہوتی ہے اعتدال کی، تو وہاں سے آپ احتیاط کا دامن جب آپ چھوڑتے ہیں تو آگے سے جنوں کے رستے ابھرتے ہیں۔ تو لہٰذا تربیت میں ان کے یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا کہ انہوں نے شاعری شروع ہی 22ویں گریڈ میں جا کے کی، ورنہ یہ 18ویں 19 میں کہیں تاریخ راہوں میں مارے جاتے۔ درست بات ہے۔
اچھا پھر ان کا جس عمر میں انہوں نے شاعری کی یہ بذات خود بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ایک واقعہ ہے. دیکھیے شاعری کا ایک جو ریلا آتا ہے وہ تو ایک خاص عمر میں آتا ہے, اور جو گش جسے شیمپین کی شو بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ تو نکلتا ہے اور 20-30-40 سال میں لوگ نپٹ جاتے ہیں. جیسے سب شاعروں کی مثالیں ہیں ہر طرف آپ دیکھیے کہ آپ جو غالب ہیں وہ 30-32 سال تک کی عمر میں اپنی اکثر وہ شاعری جس کی بنیاد پر وہ اسد اللہ خان غالب کہے جاتے ہیں وہ کر چکے تھے. اور اسی طرح دنیا میں بھی نظر ڈالیں رومانٹس ہمارے جی ہاں وہ سارے وہ تو خیر دنیا سے ہی چلے گئے, کیٹس وغیرہ اور یہ شیلی. اچھا رامبو کا نام یہاں پر میں لینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا آدمی جو بنیاد رکھ رہا ہے سمبلزم کی بھی اور سوریلزم کی بھی, وہ آدمی اپنی ٹین ایج میں شاعری اس نے کی ہوئی ہے ساری کی ساری, اور اس کے بعد قلم توڑ دیا اس نے, اس کے بعد کوئی شاعری نہیں کی. تو نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے. ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے, تجھ کو اندازہ تو ہوگا فواد صاحب, تجھ کو اندازہ تو ہوگا سر پہ گرتی برف کا, یہ بھی کوئی عمر تیری مبتلا ہونے کی تھی. واہ واہ واہ, بہت خوب تو بہت خوب. انہوں نے اس وقت شاعری کی, لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کے شعوری سطح پر اور جذباتی سطح پر وہ کس بھونچال سے گزرے ہوں گے جی ہاں کہ وہ ریلا دوبارہ آ گیا اور انہوں نے یہ شاعری کی. کتاب کے بارے میں میرا خیال ہے 1-2 جملے میں. یہ کتاب یہ کنج قفس جو ہے یہ ہماری اجتماعی ناکامیوں کا نوحہ ہے. یہ ہماری جو قومی بدعمالیاں ہیں ان کی تصویر ہے. جو احتساب کا بیوپار اس ملک میں ہوتا ہے اس کی جھلکیاں ہیں یہ. یعنی جو انصاف کے نام پر دھندا چلایا جاتا ہے یہ اس کی تصویریں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ہے کتاب, ایک کوک ہے, ایک درد سے یعنی ہوک ہے. یہ اس شاعری کا اجمالی میں تعارف آپ کو پیش کر سکتا ہوں. اچھا 1-2 جملے میں ذرا کہنا چاہتا ہوں. ایک زمانے میں تک ہم بھی جب نئی ہمیں شدھ بدھ حاصل ہو رہی تھی علوم و فنون کی تو ہم جمالیاتی اقدار پہ اتنے زیادہ فوکس تھے کہ ہم یہ جو مزاحمتی شاعری یعنی براڈ معنی میں مزاحمتی شاعری کہیں گے نا, انتہائی سیاسی شعور گہرا اور سماجی شعور کے تحت جو شاعری پیدا ہو رہی ہے, تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ذرا یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں ٹھیک طرح کرتے تھے. اس کی وجہ ہم کہتے ہیں یہ ہنگامی شاعری ہے, یہ وقتی شاعری ہے, یہ تو نعرہ زنی ہے. تو یہ ذرا اسی طرح حتیٰ کہ یعنی میں اپنے جہل کا اعتراف کروں گا کہ ہم حبیب جالب صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اتنے اچھے شاعر تھے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. اور بہت مہرباں تھیں وہ گل پوش راہیں مگر ہم انہیں مہرباں چھوڑ آئے. تو ایسا شاعر, تو انہوں نے حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, یہ کیا شروع کر دیا. تو وہ زمانہ ذرا اور تھا, نئی آپ کو شدھ بدھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ اور طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب جالب نہیں رہتا تو پھر معاشرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ جالب کے بغیر معاشرے گونگے ہو جاتے ہیں, جالب کے بغیر معاشرے قبرستان بن جاتے ہیں. تو کروڑوں لوگوں کو زبان دیتے ہیں یہ لوگ, اور یہ ایک بڑا سماجی کردار بھی ہے جو یہ ادا کرتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے چوپالوں میں, کھیتوں میں, کھلیانوں میں, کافی شاپس میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن حسن فواد جیسا کوئی آدمی آتا ہے جو اس کو زبان عطا کر دیتا ہے. تو یہ ان کا اس کتاب کا مرکزی کرشمہ ہے. آپ ذرا بے چین ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے میں بات ختم کرتا ہوں, لیکن میں اس کتاب کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر نہ کرنا میرا خیال ہے ناانصافی ہوگی. جو ان کی نظم ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی ہوئی ہے, سلال حسن کے. تو کتاب پڑھ کے ویسے تو آپ کہیں غصہ آتا ہے, کہیں جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے نظام کے حوالے سے, لیکن وہ نظم پڑھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا تھا. میں نے سوچا تھا میں اس کے کچھ بند پڑھوں گا, لیکن میں بے چینی دیکھتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ سکتے ہیں, اجازت؟ اچھا ایک آدھ پڑھوں گا بس. سلال حسن کے لیے ایک نظم اس کی سالگرہ پر. یعنی بظاہر یہ آپ کو شاید اعتراف شکست لگے, لیکن میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا. میرے بیٹے, میری جان, تم میری تقلید نہ کرنا. اگر اس خطۂ ارضی پہ رہنا ہے تو سچ کو سچ نہ کہنا. حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر میں مت رکھنا. جو جان دینے پہ آمادہ ہوں
رد کفر کی خاطر کھڑے ہوں، ان کی بھی تائید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا۔ میرے بیٹے بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کر ہم نے اٹھائی تھیں، وہ سارے خواب جو ہم نے تراشے تھے، اس ارض پاک کی تصویر جو ہم نے بنائی تھی، وہ جس میں میرے گزرے 60 برسوں کی ریاضت اور تمہاری حرف حق کہنے کی جرت کو نئے ایک عہد کی بنیاد بننا تھا، وہ جس میں نے منزل کا پتہ دیا تھا اور تمہیں فرہاد بننا تھا، وہ سب قدریں، وہ بنیادیں من و مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا، تمہارے سامنے پھر جبر و استبداد کا کوئی نیا منظر اگر تصویر ہو جائے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مورخ سلگتے چیختے ہر سچ کو آتش دان میں ڈالے، نئی تاریخ تحریر ہو جائے تو اس پر بھی میری جان تم میری خاطر کوئی تنقید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا۔ میں آخری بس بند پہ آ جاتا ہوں۔ میرے بیٹے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہجرت تم پہ واجب ہو چکی ہے، مگر اتنا تو کہتا ہوں، کسی جابر کسی سلطان کے آگے ادا تم کلمہ توحید نہ کرنا۔ میرے بیٹے میری جان، تم میری تقلید نہ کرنا۔ دو فکروں میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ یہ جو شاعری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی جو سطح پہ معنی ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی معنی ہوں، یعنی بیج ہوتے ہیں، جس طرح جیسے گوہر ہوتا ہے سیپ کے اندر، اس طرح سب ٹیکسٹ ہوتا ہے شاعری کا۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ میں جوانی میں جب کبھی شعر کہتا تھا تو گھر میں کبھی بدمزگی بھی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے میں نے ایک دفعہ شعر کہا کہ کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں، کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں، اپنے آگے ڈٹا ہوا ہوں میں۔ تو میری بیگم صاحبہ نے کہا یہ کیا چکر چل رہے ہیں؟ یعنی آپ اسے لٹرل معنی میں شاعری کو لیں تو آپ یہ گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ اصل میں دراصل وہ اس نظم میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ حق کی پرخار راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ خداؤں کا مسلسل انکار کرنا، چاہے تمہیں زندہ خانے کی صعوبتیں کیوں نہ برداشت کرنا پڑیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کی حمایت کرنا، سچ کی حمایت اس لیے کرنا کہ سچ محض اس لیے کہ سچ ہے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ اس کی حمایت کی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حماد صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ تمام جملے کہے ہیں اور کیا خوبصورت بولا ہے۔ بالکل ہر دور میں ایک منصور پیدا ہوتا ہے، ہر دور میں سقراط آتا ہے جو سوال پوچھتا ہے، ہر دور میں حسین آتے ہیں جو کہ شہادت کے لیے، سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر بہت سے منصور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے حسین ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے سقراط ہوتے ہیں جن کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے وقت کی سب سے زیادہ بڑی بات ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کا حسین، زمانے کا منصور، زمانے کا سقراط سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ وقت کی عنایت ہوتی ہے۔ تو وسیع شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں اپنے اگلے صرف ایک جملہ چونکہ اس نظم کے حوالے سے تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس نظم پہ نہ رکیں، جس میں فواد بھائی اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا تم اس کی تقلید نہیں کرنا۔ میں آج آپ کو بتا دوں فواد بھائی کہ آپ کی اولاد اس معاملے میں نافرمان ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 16 مہینے کی جگہ 16 گھنٹے یا 16 دن گزارے ہوتے تو پھر شاید وہ آپ کی بات کی تقلید کر لیتی۔ بالکل، حصار وقت سے آگے نکل گیا ہوگا، ہمارے بعد زمانہ بدل گیا ہوگا، جہاں پہ صاحب انصاف جھوٹ بولتے ہوں وہ شہر موت کے سانچے میں ڈھل گیا ہوگا۔ ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ہے۔ تو یاسر پیرزادہ صاحب کو میں دعوت کلام دیتی ہوں کہ وہ کچھ بتائیں اس کتاب کے بارے میں۔ کیا آسمہ شرازی، میں حماد غزنوی صاحب کی طرح گفٹڈ نہیں ہوں کہ فی البدیہہ اتنی خوبصورت گفتگو کر سکوں، تو میں کچھ لکھ کر لایا ہوں وہ میں آپ کو خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کتابیں لکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو کچھ نہیں کرتے۔
فواد حسن فواد کا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے. آپ ایک سینئر سرکاری افسر ہیں مگر ریٹائر ہو چکے ہیں, لہٰذا آج ان کی کتاب کے بارے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. البتہ اچھا اگر یہ حاضر سروس ہوتے تو دوسری بات تھی. اس صورت میں بھی میں نے اس تقریب میں مضمون پڑھنا تھا, مگر یہ سوچ کر کہ میری آئندہ پوسٹنگ کا تمام دار و مدار اس سچ پر ہوگا جو میں نے مضمون میں بیان کرنا تھا. بہت اور اعلیٰ. اگر کہیں اس مضمون میں ایک آدھ فقرہ فواد صاحب کو گراں گزر جاتا تو میں کتاب کی تقریب رونمائی کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹتا اور کوئٹہ میں پوسٹنگ آرڈر ملنے کا انتظار کرتا. ویسے بھی فواد صاحب کو بلوچستان بہت پسند ہے. اب صورتحال ذرا مختلف ہے. فواد صاحب اس وقت بطور افسر نہیں بلکہ بطور شاعر سٹیج پر موجود ہیں, اور یہ ان کی شاعری کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے. اپنی کتاب کی تقریب میں بندہ ویسے بھی دولے کی طرح ہوتا ہے, شرماتا زیادہ ہے, بولتا کم ہے. بہت اعلیٰ, درست بات ہے. منیر نیازی کے الفاظ میں کہوں تو بے چین بہت پھرتا ہے, گھبرائے ہوئے رہتا ہے, لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت دلہا سے زیادہ میں گھبرایا ہوا ہوں, اور اس کی وجہ فواد صاحب کی شخصیت ہے. فواد حسن فواد ایک پرفیکشنسٹ بندے کا نام ہے. وہ جو کام کرتے ہیں بہترین انداز میں کرتے ہیں. اگر یہ موقع ان کی ذات کی خوبیاں گنوانے یا بطور افسر ان کی قابلیت پر بات کرنے کا ہوتا تو میں ضرور اس پر بات کرتا اور اپنی رائے دیتا کہ میں نے فواد حسن فواد سے زیادہ قابل, ذہین اور شاندار افسر اپنے 27 برس کے کیریئر میں نہیں دیکھا. اصولاً مجھے اپنے اس بیان کی تشریح کر کے بتانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں, مگر جیسے کہ میں نے کہا کہ آج موقع فواد صاحب کی شاعری پر بات کرنے کا ہے تو میں خود کو اس حد تک ہی محدود رکھوں گا. شاعری کی جو کتاب ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو دینے کے لیے بڑا اچھا تحفہ ہوتی ہے. میں یہ بات اپنے تجربے کی روشنی میں کر رہا ہوں. نوجوان اس معاملے میں مزید رہنمائی کے لیے مجھ سے تقریب کے بعد علیحدگی میں مل سکتے ہیں. میں انہیں بتاؤں گا کہ کیسے شاعری کی کتاب میں معنی خیز شعروں کو نشان لگا کر محبوبہ کو پیش کیا جاتا ہے. یہ تیر بہدف نسخہ ہے اور آج کے دور میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا ہمارے دور میں تھا. تاہم کنجے قفس نام کی جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ گرل فرینڈ کو تحفے میں نہیں دی جا سکتی. البتہ نیب کے تفتیش کاروں, پولیس افسران اور جج صاحبان کے لیے اچھا تحفہ ہے. بے شک. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنجے قفس کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, کیونکہ یہ لوگ آئے روز لوگوں کو کنجے قفس میں ڈالنے کا ہی کام تو کرتے ہیں. اس تقریب میں آنے سے پہلے میں نے ایک پولیس افسر کو یہ کتاب دکھائی تو اس نے ہاتھ میں کتاب کو پکڑ کر سونگا اور پھر کہنے لگا اس میں سے تو بغاوت کی بو آ رہی ہے. اس شاعر پر فوجداری مقدمہ ہونا چاہیے. میں نے جواب دیا کہ اگر بات شاعروں پر پرچہ کٹوانے تک آ گئی ہے تو پھر آپ صلح ہی کر لیں. تفنن برطرف یہ بات درست ہے کہ اس کتاب سے بغاوت کی بو آتی ہے. دراصل یہ شاعری کی کتاب نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا نوحہ ہے. یہ ایک مقدمہ ہے جو فواد صاحب نے خود پر قائم جعلی مقدموں کے جواب میں اس سماج پر قائم کیا ہے. بیوروکریسی کے الفاظ میں کہوں تو یہ ایک چارج شیٹ ہے جو فواد حسن فواد نے فریم کی ہے, اور اس چارج شیٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ استعاروں سے مزین ہے, شاعری کی روایت سے جڑی ہے اور علم عروض کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے. جس طرح فرانس کافکا نے اپنے ناول دی ٹرائل میں لا قانونیت اور بے انصافی کی لازوال تصویر کشی کی ہے, اسی طرح فواد حسن فواد نے بھی کنجے قفس میں اپنی نظموں اور غزلوں کی مدد سے اس نظام کو بجلی کے جھٹکے دیے ہیں. ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ ہوں. تمہارے عہد کو عہد عذاب لکھوں گا, میرا یہ عزم ہے عالی جناب لکھوں گا. واہ واہ واہ. کہوں گا
کہوں گا کلمہ حق جو بھی اس کی ہو قیمت، ہزار طرح سے آئیں عتاب لکھوں گا، یہ ظلم و جبر کے موسم گزارنے کے لیے مزاحمت کا ایک نیا باب لکھوں گا، ہزار صحنے چمن میں بہار بکھری ہو، میرا نصیب ہے کالے گلاب لکھوں گا۔ واہ، بہت خوب۔ فواد صاحب کی شاعری تلخ ہے، یہ ایک ایسے شخصی شاعری ہے جو سرپھرا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہے، اور ایسے سرپھرے اور سرکش لوگوں کے ساتھ اس معاشرے میں وہی ہوتا ہے جو فواد حسن فواد کے ساتھ ہوا۔ اپنے نظریے پر کھڑے رہنے کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے، اور فواد حسن فواد نے وہ قیمت چکا دی، اور آج وہ پورے قد کے ساتھ ہمارے درمیان کھڑے ہیں اور سرخرو ہو چکے ہیں۔ واہ، بے شک۔ فواد صاحب ایک سکہ بند اور کہنہ مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ علم عروض تو نہیں سیکھا، مگر وہ اردو شاعری کی روایت سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی غزلیں اور نظمیں ان کی شخصیت کی طرح پرفیکٹ ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کی نظموں کا مداح ہوں۔ ان کی نظموں میں کہیں تو جھرنوں کی طرح بہتی ہوئی لگتی ہیں، اور کہیں یکدم سمندر کی لہروں کی مانند بکھر جاتی ہیں۔ البتہ رومانوی نظمیں کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک نظم جو انہوں نے کسی لڑکی کی یاد میں لکھی ہے، اس میں کسی حد تک رومانویت ضرور ہے، مگر جو نظم انہوں نے اپنی بیگم کے نام لکھی ہے اس میں رومانویت نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ ویسے اگر وہ جیل میں نہ بھی ہوتے تو بھی بیگم کے لیے رومانوی نظم لکھنا خاصا مشکل کام تھا۔ بقول شخص بیگم سے رومانوی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے خواہ مخواہ خارش کرنا۔ ان کی ایک نظم بساط پھر سے بچھی ہوئی ہے، ہندوستانی شاعر جاوید اختر کی نظم نیا حکم نامہ سے متاثر ہو کر لکھی ہوئی لگتی ہے، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حاصل کتاب کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ جو نظم انہوں نے اپنے بیٹے سلال کے نام لکھی ہے وہ حاصل کتاب ہی نہیں بلکہ حاصل زندگی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان کے نقش قدم پر مت چلے، حق سچ کا ساتھ دینے کی غلطی نہ کرے، اعلیٰ اقدار اور اصولوں کی پاسداری مت کرے، زمانے کے فرعون کے سامنے کلمہ حق نہ بولے، اور ان تمام خوابوں کو بھول جائے جو ہم نے ساتھ مل کر تراشے تھے۔ یہ نظم دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ غالب کا شعر ہے، نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ واہ، فواد صاحب اگر غالب کے اس مشورے پر عمل کرتے تو انہیں اپنی زندگی کے 2 سال کنجے قفس میں گزارنے نہ پڑتے، مگر پھر وہ فواد حسن فواد نہ ہوتے، پھر وہ سول سروس کے انہی ہزاروں افسران میں سے ایک افسر ہوتے جو 40 سال کی نوکری کے بعد جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ہر بات اس فکرے سے شروع ہوتی ہے کہ when I was ڈپٹی کمشنر چکوال، جبکہ حقیقت میں یہ افسر اپنے باس کا فون بھی رکوع کی حالت میں سنتا ہے۔ جبکہ جس فواد حسن فواد کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے 16 ماہ قید تنہائی میں رہنا تو قبول کیا مگر سر نہیں جھکایا۔ سول سروس اور اردو شاعری دونوں کو فواد حسن فواد پر ناز کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا خوب کہا ہے، بہت بہت شکریہ یاسر۔ اور یہ کتاب پڑھتے پڑھتے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، یہ دروازے حق اور انصاف کے حوالے سے کھلتے ہیں، یہ سوچ کے یہ ایوان اقتدار کے دروازے کھول دیتی ہے یہ کتاب، اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم سامنے کیا ہیں اور پیچھے کیا ہے اور عقب میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک کوتوالے شہر کی بیعت کی دیر تھی، ہر اعتراف جرم و سزا بھی چلا گیا۔ تو یہ اعتراف جرم و سزا جو ہے، اس کا ادراک اور پھر اس کا اظہار، یہ دونوں چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، اور کاش کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ کتاب جو بھی پڑھے گا اس کو کم از کم یہ بار بار دیکھنا پڑے گا۔ انصاف، حق اور سچ، اس کے دروازے کھلتے ہوئے آپ کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے۔ تو میرے اگلے جو مہمان ہیں وجاہت مسعود صاحب سے میں درخواست کروں گی کہ وجاہت صاحب آپ کچھ لب کشائی کیجئے اس کتاب کے بارے میں۔ کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں۔
1955 में जब फैज साहब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी बेगम के नाम जो खतूत लिखे थे वो कोई 15-16 बरस के बाद उर्दू में तर्जमा हुए, स्लीब मेरे दरीचे में। और कलम लगाया था फैज साहब ने, मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब ने तर्जमा किया था। उसमें फैज साहब ने जो पेश लफ्ज़ लिखा, उसमें एक जुमला बड़े मज़े का लिखा कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, ये हो सकता है कि हब्सियात, जेल में लिखा जाने वाला अदब, हमारे अदब में एक मुस्तकिल सिन्फ ठहरे। फैज साहब आमतौर पे तो बहुत सच्चाइयाँ बयान करते थे, यहाँ उन्हें गलती हो गई। हब्सियात हमारे अदब का मौजू ही नहीं ठहरा, हमारी कौम का तशख़्ख़ुस बन गया। क्या बात है, दुरुस्त भले बात। भले वो ज़माना वर्दी वाली आमरीत का था या वो अचकन वाली आमरीत का था। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे एक ख़ास तरह से खुशी हो रही थी। जैसा कि इस मुल्क में हर शरीफ आदमी को की भद्द उड़ाई गई है, हर शोबे की साख गिराई गई है, हर सहाफ़ी को लफाफा खोर कहा गया है, सियासतदान को बदनवान कहा गया है, ब्रोकरेट को जो है वो बुरा भला कहा गया है। ये गालबन पहली दफ़े हुआ है कि हमारी ब्रोक्रेसी के बेहतरीन नमूने इस फारसिकल खेल में जो 2016 से 2022 तक खेला गया और शायद जारी है, उसमें फवाद हसन फवाद, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अराउंड, आहचीमा, वसीम अजमल, हमारे शानदार अच्छे कॉम्पिटेंट सरकारी अफसरों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस मज़ाहिया खेल तमाशा जो इस कौम के साथ किया गया है उसकी मज़ाहमत की है। बेशक, बिल्कुल। इसमें हमारे काबिल साद एहतराम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी कौम का सबसे बड़ा सरमाया उसके सियासतदान है, बाकी लोग जो है वो साथ देते हैं, लेकिन फैसला साजी और कौम को समत देना वो सियासतदान का काम है। और इस दफ़े इन 4 बरसों में जो गुज़रे, एक ऐसी जमात के सियासी रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं जो आम तौर पे कुर्बानियाँ देने के लिए जानी नहीं जाती थी। बिल्कुल। इस पे मेरे अज़ीज़ भाई विसी शाह ने जो कहा, मैं बहुत एहतराम के साथ उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए की मुद्दत और फिर फवाद भाई की कैद को मिला के कुछ बात कही है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया 14 अगस्त 1947 से इस मुल्क के लोगों की मीरास है। बिल्कुल। इसका कोई ताल्लुक गुजरांवाला के किसी जलसे में या पीएमडी से या मुस्लिम लीग से या पीपल्स पार्टी से या किसी सियासी रहनुमा से नहीं है। इस मुल्क के 23 करोड़ लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी का लायुनफिक हक रखते हैं। बिल्कुल। और ये हमारा बयानिया मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने या ना कहने से ताल्लुक़ नहीं रखता। हम इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक मांगते हैं, वोट के लिए इज़्ज़त मांगते हैं। वो कहें ना कहें, वो खामोश भी हो जाए, ये हमारा हक है, ये हमारा बयानिया है, ये हमारी विरासत है। इसमें किताब में बहुत ही खूबसूरत अशार आए। मैं सोच रहा था कि कुछ लाइनें पढ़ दूँ। एक
खातून थी बड़ी नफीस फ़लसफ़ी हाना आरेंट। 1962 में एक नाज़ी पकड़ा गया, यरूशलेम में इस पर मुकदमा चला, तो जो किताब उन्होंने लिखी थी उसका टाइटल था बेनियलिटी ऑफ ईवल। अब वो बेनियलिटी के लफ्ज़ पे मैं फंस गया कि इसका तर्जुमा क्या हो सकता है। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे बेनियलिटी का मतलब समझ आ गया, वाह, और मुझे ये मालूम हो गया कि ये किताब अख्तियार के बांझपन का नुहा है। वाह, ये बहुत खूब। अख्तियार जो छीन लिया जाता है, जिसके लिए लोगों पे झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, जिसे एलएनजी का सबसे ज़्यादा पता हो उसी पे एलएनजी का मुकदमा बनाया जाता है, जो ज़मीन की बातें ज़्यादा समझता है उसी पे झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए साफ़ पानी मांगता है उस पे साफ़ पानी का मुकदमा बनाया जाता है। तो ये किताब ये साबित करती है कि इस कौम के साथ खिलवाड़ करने वाले बांझ हो चुके हैं। चंद अशार बिल्कुल जो खास तौर पे वो सलाल वाली बात तो सबने कह दी जी। और वो नज़्म है भी हासिली किताब। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं, फरवरी 1959 में जब दादा फिरोजुद्दीन मंसूर का शेखुपुरा में इंतकाल हुआ तो फैज़ साहब उनके जनाजे में गए। फैज़ साहब एक तो चेन स्मोकर थे, सब जानते हैं, जज्बात का खुला इजहार नहीं करते थे, आंखें लाल थीं, और गज़ल क्या कौन सी लिखी थी, तेरे गम को जहाँ की तलाश थी, वाह, तेरे गम गुसार चले गए, तेरे वाह तेरी राह में करते थे सर तलब, सर राह गुजार चले चले गए। गए, वाह 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 वाह। तो किसी ने जनाजे में कंधा देते हुए ऐसे ही कहा कि फैज़ साहब आज एक फाइल बंद हो गई। तो फैज़ साहब ने जवाब में कहा बहुत सी फाइलें खुल गई। आज फवाद हसन फवाद ने अपने बेटे सलाल के लिए जो नज़म लिखी थी, इन नौजवानों को देख के, बुज़ुर्गों की तादाद कम है, वैसे मुल्क में भी कम है जी, लेकिन इन नौजवानों को देख के मुझे लगता है कि ये फवाद की नज़म सिर्फ सलाल के लिए नहीं रह गई। आज इस हाल से बहुत से सलाल हसन बरामद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। उन्हें मालूम होगा कि कौम के लिए खड़े होना, कौम की भलाई सोचना और उसके लिए जो है जो कीमत अदा करना पड़े वो करना, वो कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसी से कौम की कामत जो है वो तय पाती है। एक मिसरा चूँकि वो मेरे पसंदीदा शख्सियत चीफ जस्टिस रिटायर्ड हज़रत साकिब निसार साहब के बारे में है। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, चली है रस्म के जहाँ जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। कुछ से सराहुल अजीज़ी कह रहा हूँ, फिलहाल रहमतुल्लाह अलैह का वक्त नहीं आया। अब नहीं तो सरे महशर ही ये उठेगा सवाल, और दूसरे मिसरे की काट मुलाज़े फरमाइए, मुनसफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। वाह 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 वाह। और जुर्रत की भी तो क्या की कि 84 बरस के हुसैन नकी को अदालत में बुला के पूछा हुसैन नकी कौन है। उसके बाद से आज तक जवाब दे रहा है कि मैं मान गया हूं, मैं जानता हूं हुसैन नकी कौन है, इसलिए कि हुसैन नकी का नाम नहीं पूछा जाता, उसके लिए पाकिस्तान की तारीख पढ़ी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ फवाद भाई का कि पहले उन्होंने दयानतदारी के साथ एक अफसर के तौर पे इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत की, और अब ये किताब लिख के हम पे एहसान किया है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका वजाद साहब। मैं ये सोच रही थी कि जबर के मौसम का जवाब देने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीक़ा क्या है। यहाँ बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हब्स के, जबर के इस मौसम का मुकाबला किया है।
تو اس کا جواب ہم گالی سے نہیں دے سکتے، اس کا جواب ہم ہاتھوں میں لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کے نہیں دے سکتے، اس کا جواب ہم ان کو ان کے ضمیر کے سامنے جواب دہ کر کے ہم دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ ان سب بے ضمیروں کے سامنے اپنے ضمیر کی جواب دہی کے لیے ہے۔ سو اگر یہ بے ضمیروں کو ان کے اپنے ضمیر کے سامنے کھڑی کر دے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تماچا، اس سے بڑا حساب اور اس سے بڑا انصاف ہو نہیں سکتا، اور فواد حسن فواد صاحب نے یہ تماچا مار دیا ہے۔ میری اگلی جن سے گفتگو کا ہمیں ہمیشہ سے اعزاز اور ایک افتخار رہتا ہے، جن کو بات کرنا آتی ہے حق اور سچ کے لیے ہمیشہ، نور الہدا شاہ صاحبہ، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ کچھ کنجے قفس کے بارے میں کہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے دن جب میں یہاں آئی اوپننگ سیشن میں اور وہ ختم ہوا تو ایک صاحب میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی نرمی سے اور بڑے انکساری والے انداز سے مجھے کہا کہ السلام علیکم، میں فواد حسین ہوں۔ میں نے کہا اچھا اچھا، حالانکہ میں اس سیشن کے لیے آئی کراچی سے۔ میں نے کہا اچھا اچھا، اور میں اتر گئی۔ تو اس کے بعد ایک سیشن میں میں جب کیونکہ مجھے یاسر نے فون کیا تھا کہ آپ کو اس سیشن میں بات کرنی ہے، تو میرے ذہن میں اب اس فواد صاحب کا ذکر تو ظاہر ہے کہ چلتا رہا، ہم سنتے رہے اور سارا کچھ سامنے آتے رہا، مگر میرے ذہن میں ایک تنی ہوئی گردن والا سوٹیڈ بوٹیڈ بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ اس کی گردن تو اور بھی زیادہ تن جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر اگلے کسی سیشن میں بیٹھے تھے تو کسی نے اشارہ کیا کہ فواد صاحب کوئی ریفرنس دیا، مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی، بڑا اچھا بھی لگا۔ میں نے ان کو کہا کہ ہم سوری، میرے ذہن میں ایک تصور جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور یہ تو سراپا انکساری بنے۔ تو مسکرا کے کہا کوئی بات نہیں، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ اپنی بات کنجے قفس کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے ضرور شروع کروں گی۔ ابھی میں آسما آپ کو بھی اندر کہہ رہی تھی، اسی کے ساتھ میں اسے جوڑنا چاہتی ہوں کہ کراچی کی کھڑکی سے جب ہم پنجاب کو اور بالخصوص لاہور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک ہجوم ہے، ایسا میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو فاشزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب کراچی کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں اور جب چینلز پر بعض اینکرز کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ لوگوں کے مزاج میں فاشزم شاید آ گیا ہے کہ وہ فاشزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آج یہاں تیسرا دن ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں جب فاشزم کے خلاف بات ہوتی ہے، یہاں جب جبر کے خلاف بات ہوتی ہے، یہاں جب مزاحمت کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ جس طرح رسپانس دیتے ہیں، جس طرح کلیپنگ ہوتی ہے، وہ ایک مایوسی جو کراچی کی کھڑکی سے ایک منظر تصور کرتے ہوئے دل پر چھا جاتی تھی کہ اگر پنجاب میں بھی اور اگر پنجاب بھی فاشزم کے ساتھ کھڑا رہا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو سندھ میں برس ہا برس سے اس چیز سے لڑ رہے ہیں، لیکن مگر دیکھتے یہ ہیں کہ بات تب بنتی ہے جب آپ کے اپنے گھر میں بغاوت کی آواز بلند ہو جائے، تب بات بنتی ہے۔ فواد کی شاعری پچھلے کچھ دنوں سے میں پڑھ بھی رہی ہوں۔ دیکھیے، میں ابھی جو باتیں ہو رہی تھیں اس حوالے سے بھی کہ جب جبر کی صفوں میں کھڑے ہوئے، ایک ہجوم میں کھڑے ہوئے
उन सफ़ों में खड़े हुए लोगों में से अचानक जब्र की सफ़ों में से बाहर निकल कर कहे कि मैं आप में से नहीं हूँ, मैं तुम में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मैं इनकार करता हूँ, उसका हुस्न ही कुछ और है। मज़लूम जो है वो तो चीखता ही रहता है और सुन सुनकर हमारे कान जो है उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन आप देख लें, लीडरशिप भी इसी तरह है। जब उन सफ़ों में से कोई उठकर कहे, मफादात की सफ़ों में से उठकर कोई कहे कि ये मेरा मफाद नहीं है, ये मुझे नहीं है मंजूर, मैं आप में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं वो जो मुट्ठी भर लोग हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उनमें से हूँ और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। वो शायरी जो है, उस शायरी का भी हुस्न और है। एक ऐसी शायरी मज़ाहमत, और दूसरा मैं ये कुंजे कफ़स पढ़ते हुए सोच रही थी, थोड़ा बहुत मैंने फवाद को कहा भी आज सुबह जब हम वहाँ बैठे थे कि देखिए शायरी जब्र के दिनों में, हब्स के दिनों में जब शायरी की जाए, और शायरी भी वो जब आप कैद तन्हाई में हों, जब आपके सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद हो कि मैं कब आज़ाद किया जाऊंगा, और एक ऐसा नामालूम जुर्म कि मालूम जुर्म को साबित करना बहुत आसान है, नामालूम जुर्म को साबित करना बहुत मुश्किल है। उस कैद तन्हाई में एक शख्स बैठा हो और बड़े नर्म, बड़े नफीस, बड़े हसीन अल्फाज के साथ वो अपने इख्तिलाफ का इजहार कर रहा हो। कमाल ये है, इसमें जो तशबीहात, जो इस्तिआरे, जो अल्फाज, जो अंदाज इस्तेमाल किया गया है, वो नहीं है जो इस दौर में राइज है। वो किसी का मुंह नोचते हुए अल्फाज नहीं हैं, वो जालिम को गिरेबान से पकड़ने के अल्फाज नहीं हैं, वो जब्र के सीने पर कोई लाठी रखे हुए अल्फाज नहीं हैं। अगर आप ये शायरी पढ़ें हैं फवाद की, तो इसका कमाल ये है कि ये आपके दिल को छूते हुए गुज़रते हैं। ये निशानी है एक जेन्युइन शायर की। उसे कैद तन्हाई ने शायर नहीं बनाया, वो दरअसल उसके अंदर एक शायर मौजूद है। दूसरी बात ये है कि तारीख़ में जब भी इस तरह के मामलात आते हैं, तारीख़ में जब भी हक़ की बात आप तलाश करेंगे, तो तारीख़ दान से ज़्यादा, क्योंकि तारीख़ दान जब्र के साथ कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी कर गुज़रता है, और कभी कभी अपनी पसंद और नापसंद को भी देखता है। लेकिन हक़ और नाहक की जंग में जब आप जाएंगे और आप सच को तलाश करेंगे, तो वो आपको फ़िक्शन में ढूंढना पड़ेगा, उस दौर के फ़िक्शन में ढूंढना पड़ेगा। उस दौर की शायरी आपको बताएगी कि उस दौर में हक़ कहाँ खड़ा था और नाहक कहाँ खड़ा था। तो फवाद का ये मजमुआ, ये किताब जो है, जब भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ अबवाब हैं, ये नहीं कि यही कुछ दौर है जो गुज़रा है फाशिज़म का और जब्र का, हम मुस्तकिल इससे गुज़रते रहे हैं। जब भी हमारे पास फैज़ साहब हैं, हबीब जालिब हैं, शेख अयाज़ हैं और ये सब, लेकिन जब जब्र की बात होगी, जब फाशिज़म की बात होगी, जब हक़ और नाहक की बात होगी, और उसमें जब हवाले आएंगे अदब में, जब मुहक्किक या रीडर या आने वाले ज़मानों के शायर इसके निशानात ढूंढेंगे, तो उसे ये किताब भी खोलना पड़ेगी जी। और इसकी शायरी में वो, लेकिन दो चीज़ें जो कमाल की हैं, देखिए, एक जिस मोहब्बत और नफासत से इख्तिलाफ का इजहार किया गया है, वहाँ दूसरी तरफ जो मैं अपनी बात इस नज़्म का हवाला देते हुए ख़त्म करूँगी कि बेटे के नाम जो नज़्म है, जिसे हम सब जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये वाहिद तल्ख़ नज़्म है
جو اس پورے مجموعے میں اب تک مجھے نظر آئی ہے. یہ نظم، اس کو ہم سب میں سے سب نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بھی کی ہے، مگر یہاں کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو میں اس کی تشریح نوجوانوں کے سامنے رکھتی چلوں کہ جس میں فواد کہہ رہے ہیں بیٹے کو کہ حق کا ساتھ نہ دینا، میری طرح آگے نہ، میری طرح اختلاف نہ کرنا، حکمران کے مطلب یہ میں نظم نہیں پڑھ رہی، اپنے الفاظ میں اس کو، یہ وہ نظم ہے جو بتا رہی ہے کہ حبس کے اور جبر کے جن دنوں میں یہ شعر لکھا گیا تھا، اس زمانے میں ایسے نوجوانوں کو تخلیق کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو حق کے لیے آواز بلند نہ کریں، واہ، بالکل، جو اختلاف نہ کریں، جو جبر کی صفوں سے نکل کر الگ ہو کر کھڑے نہ ہوں. یہ ان نوجوانوں کی وہاں تخلیق ہو رہی تھی جس کی نشاندہی فواد نے کی ہے کہ میرے بیٹے تو بھی حکمرانوں کے سامنے آواز بلند نہ کرنا. مطلب یہ وہ الگ ایک نشاندہی ہے جو جتنی بھی پیچھے 75 سال کی تاریخ ادب میں آپ ڈھونڈیں گے، شاعری میں ڈھونڈیں گے، فکشن میں جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ علیحدہ ایک چیز، یہ علیحدہ ایک باب نظر آئے گا کہ ایک باب، ایک دور پاکستان میں ایسا بھی آیا تھا جس میں دولے شاہ کے چوہوں جیسے نوجوانوں کی تخلیق کی کوشش کی گئی تھی، بالکل بالکل، جس کی نشاندہی فواد حسن فواد نے اپنی ایک نظم میں کی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ نوجوان اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے اندر چھپا ہوا کرب محسوس کریں گے، سمجھیں گے، اور آپ بھی انہی صفوں میں سے نکل کر الگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں نا حق سے، ہم حق کی چند مٹھی بھر حق پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، یہ انکار کرنا اور وقت کے یزید کے سامنے انکار کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. انکار کس کا، کس کو، کس وقت، وہی بتاتا ہے کہ حسین کون ہے. حامد میر صاحب، مجھے کہا گیا کہ وقت کم ہے لیکن سب آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کو بھی، فواد حسن فواد صاحب کو بھی، تو پلیز آپ کچھ کہیے، اس کے بعد پھر ہمارے آج کے جو محفل کی شام کی محفل ہے اس کے. جی سر. بہت بہت شکریہ. کیونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو میں گزارش یہ کروں گا، مائک تھوڑا سا قریب کر لیجیے، گزارش یہی کروں گا کہ دم بہت ہے. مجھے جب بات کر رہا ہوں تو پلیز بجلی بند نہ کریں، اندھیرا نہ ہو جائے. کیونکہ میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں جس بھی سیشن میں ہم ہوتے ہیں اور نور الہدیٰ صاحبہ وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. اچھا دیکھیں، میں جلدی بات کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کنج قفس، اور اکثر نوجوان جو ہم کو پتہ ہے کنج قفس کیا ہوتا ہے، قید خانے کا ایک کونا. تو صاحب کتاب جو ہیں وہ اب کنج قفس میں نہیں ہیں، یہ رہا ہو گئے ہیں، یہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے ایک جبر کے اور حبس کے موسم میں کنج قفس میں لکھی گئی تھی. تو فواد حسن فواد صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو اب کنج قفس میں نہیں ہیں، لیکن کتاب پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ جبر اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا، اور جبر بھی جاری ہے اور حبس بھی جاری ہے. یہ جو اجتماع ہے، اس اجتماع کی ایک انفرادیت ہے جو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے مشاہدہ کیا ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ کنج قفس کی اس تقریب رونمائی میں فواد صاحب کے ساتھ جو لوگ بند تھے، قید میں تھے، وہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ایاز صادق صاحب ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں. ویسے سعد رفیق صاحب نے بھی 2006 میں جب مشرف کے دور میں یہ قید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ شعر و شاعری کی تھی، پتہ نہیں ان کا دیوان کب آئے گا، لیکن ان سے پہلے فواد صاحب کا آ گیا. تو یہاں پہ فواد صاحب کے
जेल फेलोज भी मौजूद हैं, और जिन लोगों ने इनको कैद किया था, सयाद, रिटायर्ड सयाद भी मौजूद हैं और हाजिर सरबत सयाद भी मौजूद हैं। ये मेरा इशारा ये इधर है, ये जो वर्दी वाले सयाद है ना, इनकी तरफ। लेकिन कुछ सयाद सामने भी बैठे हुए हैं। तो ये सयाद जो हैं, ये अगर उस वक्त फवाद साहब का साथ देते जब ये 16 महीने की जेल काट रहे थे, तो शायद वो कुछ महीने कम हो जाते। लेकिन चलें, अभी ये उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह के सब ने सलाल हसन के नाम जो नज़्म है उसका जिक्र किया है, तो इन्होंने तो किया तशरीह। मैं करूँगा आपके साथ डायरेक्ट बात। सलाल जो है वो इनके बेटे का नाम है, और ये नाम जो है ये बलोच नाम है, और ये नाम था नवाब अकबर बुगटी के उस बेटे का नाम था, सबसे छोटा बेटा जिसको शहीद कर दिया गया था। तो जब फवाद का बेटा पैदा हुआ तो इनकी पोस्टिंग बलोचिस्तान में थी, तो इन्होंने अकबर बुगटी का जो शहीद हो गया था बेटा सलाल, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। और ये सिर्फ फवाद जो है इस नज़्म में अपने बेटे से मुखातिब नहीं है, ये अकबर बुगटी शहीद भी अपने शहीद बेटे सलाल से मुखातिब है। और ये जो फवाद साहब की किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि इनको पाकिस्तान से तो मोहब्बत है ही, लेकिन इनको बलूचिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से भी बहुत मोहब्बत है। इनकी जो किताब है उसमें मेरी भी एक तहरीर इन्होंने शामिल की है किताब में। तो जब इन्होंने मुझे कुछ 6-7 महीने पहले किताब का मुसद्दा भिजवाया, तो मैंने वो किताब एक रात में पढ़ डाली। तो इनका तकाजा था कि कुछ लिखे इसके लिए। मैं जब लिखने बैठा तो मैंने कहा कि चलो कोई एक वाक़या है वो मैं इसमें लिख देता हूँ, पता नहीं ये छापेंगे नहीं छापेंगे। अब वाक़या इन्होंने वो किताब में छाप दिया। ये जो किताब है इसमें वो वाक़या मौजूद है। वो वाक़या है क्या? वाक़या ये है कि जब ये जेल में थे, कुंजे कफस में थे, और ये वहाँ पे शायरी किया करते थे, तो इनकी एक नज़्म जो है वो किसी तरीके से साद रफीक साहब ने स्मगल करके मुझे भिजवा दी, और वो इनकी जो नज़्म है वो मैंने अपने कॉलम में छाप दी। मेरा कॉलम अखबार में छप गया। तो उसी शाम को मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बुलाया। घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया, GHQ, और उन्होंने जो है वो फवाद पर गुफ्तगू शुरू कर दी। और मुझे थोड़ा सा पहले पता था कि ये उनके साथ इनकी शनासाई है, तो वो अब ये गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हमने पता करा लिया है फवाद पे जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया, और हमने देख लिया है। तो जब वो मुसलसल बोलते रहे फवाद साहब के बारे में, तो मैंने थोड़ी सी जिसारत की। मैंने कहा जनाब एक बात आपसे पूछनी थी। कहते पूछिए। मैंने कहा जी हमने तो यही जी अब बेख्याल शुरू हो गया साहब जी। चले, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा
کہ جناب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ نیب تو آپ کے کنٹرول میں ہے, یہ تو نیب کا ادارہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے قائم کیا تھا اور اس کا تو کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے, اور جو اس کا اس وقت چیئرمین ہے یہ تو میں جانتا ہوں, اس کو تو لے کے بھی آپ آئے ہیں. بظاہر آپ نے استعمال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کیا ہے, لیکن اس کو تو جاوید اقبال کو تو آپ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 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 ایسی بات نہیں, اور پھر انہوں نے ایک لمبی وضاحت کی. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی. تو جناب میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد بھی کوئی 8-9 مہینے فواد صاحب جیل میں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر پتہ بھی تھا کہ ان پہ الزام غلط ہے تو صرف انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بے گناہ ہیں. تو اب میں نے آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ فواد صاحب جو ہیں جی ان کو 16 مہینے تھوڑا سا شور کم کر دیں پلیز. کوئی بات نہیں, میری بات سن لیں, شور نہ مچائیں. اوکے, بس ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا انتظار کر لیجیے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ میں کل پرسوں شوکت ترین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کسی کے کمال فیض سے نیب کے کیس سے نکل گئے. تو فواد صاحب کو نہ تو کمال فیض میسر تھا, نہ ہی رشک کمر کی پہلی نظر ان پر پڑی. تو اب ان کی کتاب میں جگہ جگہ پہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میں سچ ضرور لکھوں گا اور 1000 طرح سے آئے عذاب لکھوں گا. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کتاب پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جبر کا اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا. تو یہاں پر سابقہ حکومت کے قیدی بھی موجود ہیں, یہ سابقہ حکومت کے قیدی بھی ہیں, اور ابھی مجھے ایک چہرہ نظر آیا ہے, اس حکومت کا ایک قیدی بھی موجود ہے, ایک صحافی شاہد اسلم, جس کو تھوڑے دن پہلے FIA نے گرفتار کیا تھا کیونکہ اس نے ان صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان صاحب کے ایسٹس کے بارے میں کوئی خبر دے دی تھی. پتہ نہیں انہوں نے لیک کی تھی, کس نے لیک کی تھی, لیکن اس حکومت نے ان کو بھی اٹھا لیا. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا حماد غزنوی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کتاب دراصل جو ہے نظام انصاف کا نوحہ ہے, لیکن جو آج کے حکمران ہیں, کچھ وزیر حضرات یہاں موجود ہیں, ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ عمران خان کے دور میں فواد حسن فواد کو ہیرو بنا دیا گیا, سعد رفیق صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا, ان کو ایاز صادق صاحب کو, شاہد حقان عباسی صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا, کیونکہ جب بھی ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم ان کے بارے میں کہتے تھے ان پہ مقدمے غلط ہیں, ان پہ جھوٹے الزام ہیں. رانا ثناءاللہ کو جب ہیروئن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہم نے فوراً کہا یہ جھوٹا الزام ہے. تو آپ تو سال 1.5 سال 2 سال جیل میں رہتے تھے, اب آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ اپنے مخالفین کو شراب کے کیسوں میں اندر کر دیتے ہیں, وہ 2 دن میں باہر آ جاتے ہیں, آپ 2 سال تک اندر رہتے تھے. تو یہ تھوڑی سی میری گزارش یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کے خلاف ہو رہا تھا. اب آپ بھی اگر وہی کام کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا. فرق رہ جائے گا. بالکل میر صاحب جی زبردست سر, بہت شکریہ. آپ نے مکمل کر لی بات, کچھ رہ گیا باقی؟ کافی کچھ رہ گیا, چلیں, لیکن بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فواد صاحب. وقت چونکہ بہت ہی کم رہ گیا ہے تو میں زبردستی میر صاحب سے بھی میں نے کہا ہے کہ وہ وائنڈ اپ کریں اور آپ سے بھی کہ مختصر رکھیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سیشن ہے جو آپ لوگوں کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے امجد اسلام امجد صاحب کے لیے. وہ ایک ہمارا درخشاں ستارہ جو بجھ گیا ہے مگر وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. تو یہ اس کے بعد فوری بعد وہ سیشن ہے, آپ ضرور اٹینڈ کیجیے گا. جناب فواد حسن فواد صاحب. جی بہت شکریہ آسما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی, مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے, بہت ہی مختصر بات کروں. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کا, نور الہدا شاہ صاحبہ کا, حامد میر صاحب کا, وسیع شاہ صاحب کا, حماد غزنوی صاحب کا, وجاہت بھائی کا اور یاسر کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آ کر اس کتاب کے بارے میں اتنی گفتگو کی اور اتنے کلمات ایسے کہے جن کا میں اپنے آپ کو کسی طور پہ لائق نہیں سمجھتا.
بہرحال میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ آج یہ موقع نوجوان کافی تعداد میں موجود ہیں، تو میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز پڑھ کے سناؤں، ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے بیانیے کو جس کی بنیاد کسی ایک طبقے سے یا کسی ایک پیشے سے نفرت پہ ہو، اس کو کبھی بغیر دیکھے سوچے اور سمجھے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کسی ایسے قبیلے سے تعلق ہے جس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جس کو بھی متون اور جس کو بھی معتوب ٹھہرایا گیا ہے، اس کی وجہ اس کا جرم نہیں، اس کی وجہ کسی جرم میں حصہ دار نہ بننا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس غلطی کا شکار نہ ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تاریخ کا صحیح ادراک حاصل رہے، تو تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، اور خاص طور پہ اپنی سے کم عمر کے لوگوں سے، کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے آپ کو کسی موضوع سے محبت ہو، کہ کوئی بھی چیز آپ کو پسند آتی ہو، آپ کو شاعری نہ پسند آتی ہو، آپ کو نثر نہ پسند آتی ہو، آپ کو سیاست کی تاریخ کی کوئی کتاب پسند آتی ہو، میری آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندھے بیانیوں کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ آپ کو صحیح رستے پر ڈالے۔ چونکہ وقت کم ہے تو دو چار چیزیں جلدی 2-3 غزلوں کے شعر اور پھر ایک آدھ نظم۔ مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا، مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا، یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا، اور بدل بھی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج، تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا۔ کیا بات ہے۔ بدل بھی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج، تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، اور وصال و ہجر کے موسم بدلتے رہتے ہیں، میں عمر بھر تو انہی سے بہل نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر، میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر، میں اس حصار سے باہر نکل نہیں سکتا، اور اے ایک عمر سے خوشبو سفیر میری حسن، میں پھول پاؤں کے نیچے مسل نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ حامد بھائی، میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں لکھوں گا، وہ میں، اور آپ نے آج کے دور کا اور پچھلے دور کا موازنہ کیا، تو ایک غزل جو میں اس کی طباعت کے بعد لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں اب بھی وہی لکھ رہا ہوں جو سچ ہے۔ باہر آ کے لکھ۔ اچھلنے کو ہیں سبھی تخت و تاج، میں نے کہا، اچھلنے کو ہیں سبھی تخت و تاج، میں نے کہا، زمین لے کے رہے گی خراج، میں نے کہا، اور ہمارے چاروں طرف بھوک پھیل جائے گی، ہمارے چاروں طرف بھوک پھیل جائے گی، کہ ختم ہونے کو ہے اب تو اناج، میں نے کہا، واہ واہ۔ اور کسی کے دکھ میں کوئی بھی نہیں رہا شامل، کسی کے دکھ میں کوئی بھی نہیں رہا شامل، بکھر رہا ہے ہمارا سماج، میں نے کہا، اور دکھاتے کیوں ہو مجھے آنے والے کل کے سراب، مجھے تو خوف دلاتا ہے آج، میں نے کہا، اور آج کے لیے، خاص آج کے لیے، کہ اسے بھی گننے لگے ہیں وہ ذمیوں میں حسن، اسے بھی گننے لگے ہیں وہ ذمیوں میں حسن، غریب شہر ہی دے گا خراج، میں نے کہا۔ واہ کیا خوب ہے، واہ۔ اور ایک نظم اجڑتے شہر کا نوحہ۔ سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے، ہماری گلیوں میں اور محلوں میں خوف پاؤں جما چکا ہے، ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے، ہمارے سر پہ ہر ایک جانب ردائے ظلمت تنی ہوئی ہے، ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گنوا چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں، ہم اپنے ہونے کے سب حوالے مٹا چکے ہیں، ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں، ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں، ہماری
तारीख के कलमगर भी आधे सच को ही अपनी मंजिल बना चुके हैं। हमारी सोचों के जाविये भी बदल गए हैं। हमारे लहजे से और लुगत से मिठास, उल्फत के और मोहब्बत के सारे सीगे निकल गए हैं। हर एक लम्हा, हर एक लहजा हम एक दलदल में धंस रहे हैं। मेरी ज़मीं के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से फिसल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो। वाह वाह, मेरी ज़मीं के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से निकल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो, कि जैसे यखबस्ता शब अपने मुहीब दामन में मौत को लेके चल रही हो, कि जैसे आंखों की पुतलियों से, कि जैसे उंगली की सारी पोरों से जान यकदम निकल रही हो। मेरी ज़मीं के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं। गुजरात भाई, वाह कि मेरी लोग तकसीम हो रहे हैं। मेरी ज़मीं के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं। तमाम रिश्ते भी और ताल्लुक भी अपनी तौकीर खो रहे हैं। उन्हें बताओ कि अब परिंदों के झुंड सारे दियारे हिजरत को चल पड़े हैं। हमारे आंगन में धूप ऐसी कड़ी पड़ी है कि अपने साये ही जल गए हैं। दरख्त शाखों को, खेत पानी के रस को जैसे तरस गए हैं। हमारे शहरों की तंग गलियों में जैसे फाके ही बस गए हैं। वाह वाह, और उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। और यही पैगाम है कि उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, और इससे पहले कि घर तुम्हारा भी जल रहा हो, अमान दे दो, अमान दे दो। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। फिस्तायत का हर जवाब सिर्फ अल्फाज में है और इनकार में है, तो फिस्तायत का ये इनकार जारी रहेगा। हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। अब नहीं तो सरे महशर ही उठेगा ये सवाल, मुनसिफे वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो छोड़ दें बस, ठीक।